الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله المولى العظيم. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. سورہ احزاب کی آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کا طریقہ تو آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، درود بھی ہمیں سکھا دیجئے تاکہ قرآن کے اس حکم پر ہم عمل کر سکیں. اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ درود سکھایا، اور وہ درود حدیث کی کتابوں میں مختلف روایتوں سے موجود ہے، جس میں سب سے مشہور روایت حضرت کعب بن عجرہ کی روایت ہے، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ درود کے الفاظ سکھائے، اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف لفظی اختلاف کے ساتھ درود وہ احادیث کی کتابوں میں وارد ہوتے ہیں. صلاۃ کا لفظ جب اعلیٰ کے صلے کے ساتھ بولا جاتا ہے تو اس کے عموماً 3 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہے رحمت کرنا، دوسرا معنی ہے قریب کرنا، اور تیسرا معنی ہے دعا کرنا. جب اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب بخشا، آپ کو اپنے قریب کیا اور آپ پر رحمت نازل کی. اور جب یہ لفظ فرشتوں کے لیے یا انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے یا انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب بخشیے اور ان کے اس قرب میں اضافہ کیجیے اور ان پر رحمتوں کا سلسلہ دراز تر کیجیے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں. اور درود کا پڑھنا اس شخص کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر. اس ضمن میں سب سے جو دلچسپ روایت ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان کا وہ مکالمہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ، مجھے بتائیے میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تمہارا جی چاہے تم درود پڑھو. فقلت الربع، تو حضرت ابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی دعا کا 4تھا حصہ آپ پر درود پڑھا کروں. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر، تمہارا جو جی چاہے اتنا پڑھو، لیکن اگر تم یہ حصہ بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. فقلت النصف، تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ پر اپنی دعا کا آدھا حصہ درود پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر، تمہارا جو جی چاہے لیکن اگر یہ بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. فقلت الثلثین، تو حضرت ابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اب کے بعد میں 2/3 حصہ اپنی دعا کا آپ پر درود پڑھا کروں گا. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر، تمہارا جو جی چاہے جتنا چاہے پڑھو، لیکن اگر تم یہ بڑھا دو تو تمہارے لیے خیر زیادہ بہتر ہے. تو حضرت ابی کہتے ہیں اجعل لك صلاتي كلها، یا رسول اللہ میں آپ پر اپنی ساری کی ساری دعا میں
درود پڑھا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اے ابی تب تمہاری یہ دعا جو ساری کی ساری مجھ پر درود پر مشتمل ہے، یہ تمہارے غموں اور تمہاری پریشانیوں کا علاج ہوگی اور کافی ہوگی اس کے لیے، اور تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں سے اسے نجات دے دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا راستہ بلا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل یعنی کنجوس قرار دیا ہے کہ جس کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔